محترم ناظرین السلام علیکم. میرا نام ہے کلیم حسین اور میں حاضر ہوا ہوں اپنے تیسری ویڈیو میں، جس میں میں بحث کروں گا ایک ٹاپک کے اوپر جو میرے پچھلے ویڈیوز میں جو میں نے ٹاپک ڈسکس کی تھی اس کی وضاحت کرے گا، یعنی اس کی تفصیل بیان کرے گا. یہ جو عنوان میں نے چنا ہے یہ اس بیان کیے گئے عنوان کی تفصیل ہوگی. عنوان کیا ہے؟ عنوان ہے بچے کی خودسری اور چڑچڑاپن کی وجوہات اور اس کے اثرات مستقبل کے اوپر. محترم سامعین، ہم پہلے اس پہ بحث کر چکے ہیں کہ بچے کی بنیادی ضروریات پورا کرنے کے لیے والدین ذمہ دار ہیں، اور ان میں سے 3 جو ضروریات تھی میں نے اس پہ بحث کی تھی اس پچھلے ویڈیو میں. میں پھر دہرانا پسند کروں گا وہ جو بنیادی ضروریات تھی اس کو. پہلی جو ضرورت ہم نے ڈسکس کی تھی وہ کیا تھی کہ ایک والدین کو بچے کی نشو و نما کا خیال رکھنا چاہیے، اس کے لیے غذائیت پرووائڈ کریں. یعنی والدین کو چاہیے کہ اپنے بچے کو ایک متوازن غذا کھلائیں تاکہ اس کی جو گروتھ ہے، نشو و نما ہے، وہ اچھے طریقے سے ہوں. پچھلے ویڈیو کے اندر ہم نے نشو و نما کی 2 اقسام بتائیں کہ نشو و نما 2 طرح کی ہوتی ہے ایک بچے کی وقت کے ساتھ ساتھ. ایک تو اس کی جسمانی نشو و نما ہے اور دوسری اس کی ذہنی رشد و ترقی ہے، نشو و نما ہے. تو تیسری جو بنیادی ضرورت تھی وہ کیا تھی کہ ان ضروریات کو پورا کرنے کے لیے جو 2 ضروریات نشو و نما کی ہیں، 2 قسم کی نشو و نما، اس کو پورا کرنے کے لیے اس کو ایک سازگار ماحول والدین کو پرووائڈ کرنا ہوتا ہے اپنے بچوں کے لیے. یہ 3 باتیں ہم نے پچھلے ویڈیوز میں ڈسکس کی تھی. اس میں کئی چیزیں رہتی ہے جو بنیادی ضرورت میں آ جاتی ہیں، وہ پھر انشاءاللہ میں مرحلہ وار ویڈیوز میں ڈسکس کرتا جاؤں گا. لیکن آج جو میں نے عنوان چنا ہے وہ کیا ہے؟ بچے کی خودسری اور چڑچڑاپن کے وجوہات کیا ہوتے ہیں، کیا وجہ ہوتی ہے کہ بچے میں یہ خامیاں آ جاتی ہیں، یہ صفات پیدا ہو جاتی ہیں. عنوان کی شروع کرنے سے پہلے میں ضروری سمجھتا ہوں کہ میں ان 2 چیزوں کے بارے میں جو میری خود کی علم ہے، میرا اپنا جو تھاٹ ہے، میں اپنا تھاٹ آپ کے سامنے پیش کروں. خودسری ایک ایسا صفت ہے جب بچے میں پیدا ہوں تو بچہ کیا کرتا ہے؟ خود سے کام کرنے کی کوشش کرتا ہے. یعنی کسی سے بنا کہے، بنا پوچھے، کسی سے مشورہ کیے بغیر وہ کچھ کرنے کی کوشش کرتا ہے. اور اگر کوئی اس کو منع کریں، والدین یعنی اس کو منع کریں، کسی کام نہ کرنے کا کہیں کہ یہ کام مت کریں بیٹا، یہ آپ کے لیے نقصان دہ ہے، تو وہ وہی کام کرے گا. یہ جو عادت ہوگی یہ خودسری کہلائے گی اس بچے کے اندر. اس کی وجوہات کیا ہو سکتی ہیں؟ اور ابھی یہ خودسری جو بچے کے اندر کریٹ ہو جائے گی، اس کے آگے مستقبل پہ یعنی بچے کے مستقبل پہ کیا کیا برے اثرات مرتب ہوں گے، یہ ہم انشاءاللہ اس ویڈیو میں کوشش کریں گے کہ کور کرنے کا. نہ ہوا تو پھر انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں اس کو کور کرنے کی کوشش کریں گے. دوسری جو صفت میں نے بتائی وہ کیا ہے کہ چڑچڑاپن. چڑچڑاپن ہم تب بچوں میں محسوس کرتے ہیں جب بچہ کوئی رونا دھونا کرتا ہو، زیادہ روتا ہو، بات بات پہ ناراض ہوتا ہو، روتا ہو، اور زیادہ جو چون چھڑاں کرتا ہو بچہ، تو ہمیں اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارے بچے کے اندر جو ہے چڑچڑاپن کی خوبی آئی ہوئی ہے. بات بات پہ مطلب چڑتا ہو اور شکایتیں بہت کرتا ہو بات بات پہ، اور والدین کو تنگ کرتا ہو اور گھر والوں کو بھی، تو اس صفت کو پھر ہم چڑچڑاپن کہیں گے. تو ان کے وجوہات کیا ہو سکتے ہیں؟ ان کی وجوہات بہت زیادہ ہو سکتی ہیں، لیکن میں ان میں سے کچھ کا ذکر کروں گا. ان میں سے پہلی وجہ یہ ہوتی ہے کہ والدین بچے کو زیادہ پیمپر کرتے ہیں، یعنی اس کی پیمپرنگ زیادہ کرتے ہیں. پیمپرنگ کا مطلب ہے اس کی لاٹ پھیار اٹھاتے ہیں. جب کوئی والدین اپنے بچے کا حد سے زیادہ لاٹ پیار اٹھانا شروع کریں گے تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ اس کا بچہ آگے جا کر اس کے بچے کے اندر ایک خوبی پیدا ہو جاتی ہے، اس کو ہم خامی کہہ سکتے ہیں. کیا ہوگی؟ خودسری اور چڑچڑاپن اس کے اندر آ جاتی ہے رفتہ رفتہ وقت کے ساتھ ساتھ. تو میں نے کیا وجہ بتائی ہے؟
پیمپرنگ, کسی چائلڈ کو, اپنے چائلڈ کو زیادہ پیمپر نہ کیا کریں, زیادہ اس کی لاڈ پیار نہ اٹھائیں وقت کے ساتھ. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ سیریسلی آپ اس کی لاڈ نہ کریں, اس کو محبت نہ دیں, پیار نہ دیں, یہ میں کبھی بھی نہیں کہوں گا, ریفر نہیں کروں گا. میں یہ صرف کہہ رہا ہوں کہ اس کو اس کی حد سے زیادہ, ہر چیز کی اپنی ایک لمٹ ہوتی ہے, جو بھی چیز حد سے زیادہ ہو جاتی ہے وہ کہیں نہ کہیں آپ کو نقصان پہنچاتی ہے. تو بچوں کے سلسلے میں آپ کیا کریں, والدین زیادہ پیمپرنگ جو کرتے ہیں, زیادہ اس کی لاڈ پیار اٹھاتے ہیں, ہر جائز ناجائز خواہشات اس کی جو ہے ایکسیپٹ کرتے ہیں, اس کو قبول کرتے ہیں, اس کی پورا کرتے ہیں, تو اس سے بھی بچے کے اندر یہ دو جو خامیاں ہیں, یہ جو چڑچڑاپن ہے اور خود سری آ جاتی ہیں. مثال کے طور پر بچہ کسی چیز کی ضد کرتا ہے, مطلب کوئی وہ کسی کے ساتھ موبائل فون پسند کرتا ہے, کوئی بچہ ہے اس کے ہاتھ میں موبائل فون دیکھتا ہے, کسی اور بندے کے پاس دیکھتا ہے کہ اس کے پاس اچھا سا موبائل فون ہے, تو وہ جب آتا ہے اپنے باپ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے, وہ چھوٹا ہی ہوتا ہے, لیکن وہ باپ کے سامنے کہتا ہے کہ ابو میرے لیے وہ موبائل ہے. تو اب ابو کو یہ سوچنا ہے کہ کیا میں یہ موبائل اس کے لیے لے لوں, اور اگر میں لے لوں تو اس کو کیا نقصانات پہنچ سکتے ہیں, کیونکہ اسکرین کے نقصانات بہت زیادہ ہیں بچے کے لیے. ایک عمر کی حد تک, ایک حد ہے عمر کی, اس وقت تک آپ بچے کو اسکرین سے دور رکھیں تو بہتر ہوگا. تو اگر وہ بچہ, اگر اس بچے کے والدین جو ہے فوراً ایگری ہو جاتے ہیں کہ ہاں بیٹا میں لوں گا, کوئی مسئلہ نہیں ہے, تو فوراً بازار جاتے ہیں, اور اگر جائیں گے تو بازار سے ایک موبائل لے کے آئیں گے اور بچے کے ہاتھ میں پکڑائیں گے, تو کیا نتیجہ نکلے گا اس کا, بہت زیادہ نقصان اس کا بچہ اٹھا سکتا ہے فیوچر میں. تو یہ ہے, اس کو کہتے ہیں پیمپرنگ. اس بچے کا تو دل تو کرتا ہے کہ میں موبائل فون استعمال کروں, لیکن یہ اب ڈیپینڈ کرتا ہے والدین کے اوپر کہ وہ اس چیز کے, ہم نے مثال موبائل کی دی, آپ اور بھی ذہن میں سوچ سکتے ہیں کیا کیا چیزیں والدین جو ہے بچے کو پرووائڈ کر سکتے ہیں اور کیا کیا نہیں کر سکتے ہیں اس کی عمر کے مطابق. تو یہ ہے پیمپرنگ. پیمپرنگ میں ایک چیز میں نے جیسے ذکر کی ہے کہ ایکسپٹنگ ہز وشز ادھر رائٹ اور رانگ, جو اس کے لیے رائٹ ہوگا, اس کی وش رائٹ ہوگی یا رانگ ہوگی, والدین اس کی وش کو ایکسپٹ کریں, تو یہ بھی مسئلہ کرے گا آگے اس کے چڑچڑاپن, اور اس میں جو ہے وہ کیا نام ہے خود سری کی صفت پیدا کرے گا, اور وہ خود سے فیصلہ کرنے لگ جائے گا, پھر مشورے کی ضرورت اس کو نہیں پڑتی. پھر آگے پیمپرنگ میں دوسرا جو پوائنٹ, دوسرا نقطہ آتا ہے, وہ کیا ہے کہ اوور فیسیلیٹیٹنگ, یعنی بچے کو اوور فیسیلیٹیٹ نہ کریں. اور فیسیلیٹیٹس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کی بچپن کے حد کو دیکھ کے اس کو فیسیلیٹیٹ کریں, اس کو آسانی دیں, اس کے لیے آسانی پیدا کریں. اگر بچے کی عمر ہے تقریباً 4-5 سال ہے, اس کے جیب میں آپ 500 روپے کا نوٹ ڈالتے ہو, تو یہ آپ غلط کرتے ہو, کیونکہ اس کی عمر 500 روپے کا بھی نہیں ہے. اس کو اتنا دو کہ اس کی ضرورت پہ پوری ہو, بیسک ضرورت اس کی کیا ہے, ٹافی ہے, چاکلیٹس ہیں, اور بھی کوئی چیز ہے, بسکٹس ہیں, یہ چیزیں اس کے لیے پرووائڈ کرو, بس یہی چیزیں ہیں. اس پہ بھی بحث کی گنجائش ہے کہ وہ ان میں سے کیا کیا چیزیں ہم ان کو دے سکتے ہیں, وہ پھر الگ ویڈیوز میں ڈسکس کروں گا. لیکن میں یہاں پہ میرا مطلب یہ ہے کہ اور فیسیلیٹیز اس کو نہ کریں, زیادہ اس کے لیے آسانیاں پیدا نہ کریں, کیونکہ اس کی جو چیلنجز ہیں, ان کی لائف میں جو چیلنجز آئیں گی, ان کو اگر وہ فیس کرے گا تو اس میں جو ہے اس بچے کے اندر خوبیاں پیدا ہوں گی, اچھی خوبیاں پیدا ہوگی. اگر آپ پہلے سے اس کی جو چیلنجز ہیں ان کو نیگلیکٹ کرو گے, اسکپ کرو گے, تو اس کے اندر خود سے کام کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے گی, جو آگے آپ کے لیے والدین کے لیے, میرا اشارہ والدین کی طرف ہے, والدین کے لیے آگے مسئلہ پیدا کر سکتا ہے. اور اس کا مین جو ان چیزوں کا میں نے جو ڈسکس کیا, خود سری اور پیمپرنگ, اور پیمپرنگ میں یہ 2 پوائنٹس جو ہیں, یہ 2 جو آپ کر رہے ہو, یہ 2 کام, تو اس کا اثر اس کی ایجوکیشن پہ بھی پڑ سکتا ہے, تعلیم پہ بھی پڑ سکتا ہے, اور آگے اس کی تعلیم میں مسئلہ پیدا کر سکتا ہے. ہاں اس کے اوپر بھی بحث کرنا ممکن ہے آگے. تیسری جو وجہ ہے جس کی وجہ سے بچے میں خود سری اور چڑچڑاپن پیدا ہو جاتی ہے, وہ ہے غیر ضروری اس کی فکر کرنا. اگر وہ کوئی برا کام کریں گے تو اس کو آپ کو چاہیے کہ اس کو آپ منع کریں, اس کے بھی اپنے طریقے ہیں. منع کیسے کر سکتے ہیں, ڈائریکٹ آپ اس کو ڈانٹتے ہیں, یہ بھی غلط ہے. اگر اس کو ڈانٹیں گے تو بھی ڈانٹنے کا بھی اپنا طریقہ ہے. ڈانٹیں بچے کو تاکہ اس کو یہ احساس ہو کہ میں جو کر رہا ہوں یہ اچھی بات نہیں ہے,
ٹھیک ہے. میرے والد صاحب مجھ سے ناراض ہو جاتے ہیں, میری امی مجھ سے ناراض ہو جاتی ہے, تو یہ جو ہے ڈانٹنے کا بھی اچھی بات ہے, لیکن ڈانٹنے کا بھی اپنے طریقے ہیں, وہ بھی میں آپ کے ساتھ انشاءاللہ ڈسکس کروں گا. میرا مطلب ہے کہنے کا یہ کہ اپنے اس کو کیا کریں, فیور نہ دیں, اپنے بچے کو فیور نہ دیں. ہاں اگر اچھا کوئی کام کریں تو اس کو فیور دیں, بیٹا گڈ, ویری گڈ, بیسٹ, ایکسیلنٹ. اس کے لیے اس طرح کے الفاظ استعمال کریں. اگر وہ کوئی اچھا کام کریں تو اس کو کہیں گڈ بیٹا آپ نے اچھا کام کیا, اس کو حوصلہ دیں. لیکن جب وہ کوئی غلط کام کریں تو اس کو غلط کام کے کرنے پہ اس کی مذمت کریں, اس کام کی مذمت کریں, اس کو منع کریں. اگر وہ خدا نخواستہ کسی کو گالی دیں تو آپ اس کو ایسا نہیں کریں کہ شاباش. اکثر والدین ہم نے دیکھے ہیں کہ اس کے جو ہے بچے گالی گلوچ کرتے ہیں, پھر بھی وہ خوش ہو جاتے ہیں, کچھ نہیں کہتے ہیں, یا خوش ہو جاتے ہیں یا خوش نہیں ہو جاتے ہیں تو بھی کچھ نہیں کہتے. کچھ کہنا ضروری ہے, آگے جا کے اس کی یہ عادت بن جائے گی, گالی دینا اس کی عادت بن جائے گی, کسی بڑے کی بے عزتی کرنا, اس کی جو ہے اس کے سامنے بولنا, بڑے باتیں کرنا اس کے سامنے, یہ بھی ایک آپ اس کو اگر فیور کرو گے تو اس کی یہ عادت اس کے اندر پختہ ہو جائے گی, آگے جا کے اس کے لیے مسئلے کریٹ ہوں گے. تو اب ان خوبیوں کا, ان وجوہات کی جو ہے نتیجہ ان وجوہات کا کیا نکلتا ہے, خود سری اور چڑچڑاپن. سچ آپ کو بتایا ہے میں نے پہلے, ٹھیک ہے. تو تعلیم پہ کیا اثر ہوتا ہے ان وجوہات کا جو والدین اس طرح کریں. تعلیم پہ یہ اثر ہوتا ہے اس کی, جیسے وہ گھر میں اس کے اوپر والدین کی بات اثر نہیں کر جائے گی, تو اسی طرح اسکول میں استاد کی کئی ہوئی بات کو بھی وہ نیگلیکٹ کرنے لگ جائیں گے اور اس بات کو توجہ نہیں کریں گے. اگر وہ کوئی ہوم ورک اس کو دے گا تو وہ نہیں کریں گے, کیونکہ وہ آلریڈی والدین کی جو ہے لاڈ پیار یا اس کی خواہشات قبول کرنے کی وجہ سے کیا ہو جاتا ہے, کیا ہو گیا ہوتا ہے, وہ اپنے اندر خود سر ہو جاتا ہے. تو اس کے لیے تعلیمی مسائل بھی پیدا ہو سکتی ہیں. اکثر والدین یہی شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے جو اسکول کے ٹیچرز ہیں وہ ہمارے بچوں کو مارتے ہیں اور سزا دیتے ہیں. اصل میں وجہ وہ خود ہیں اس بات کی کہ وہ خود بچے کے ساتھ اتنا لاڈ پیار کرتے ہیں کہ ان کو پھر پیار کی زبان سمجھ نہیں آتی, وہ پھر خود سے اپنے کام کرتے ہیں اور بات اس پہ اوپر اثر نہیں کرتی. پھر اسکول میں بھی وہ خود سری دکھاتے ہیں اور چڑچڑاپن دکھاتے ہیں. تو خدا را والدین سے یہ میں عرض کرتا ہوں کہ میں خود بھی ایک والد ہوں, میری بھی اپنے بچے ہیں, تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کی اسلامی طریقے سے اور اپنی تربیت کریں اور ان کی ضروریات کو ایک حد تک ان کی عمر کی نسبت جو ہے عمر کے مطابق ہم اس کی ضروریات پوری کریں. ایسا نہیں کہ وہ چھوٹا ہے اور ہم اس کے ہاتھ میں 5 لاکھ 1 لاکھ کا موبائل پکڑائیں کہ بچے یہ لو, اور ہم خوش ہوں اس بات سے کہ ہم نے تو بہت بڑا کارنامہ کیا ہے, اپنے بچوں کو فیسیلیٹیٹ کیا ہے. تو اس کو اور فیسیلیٹیٹ کہتے ہیں. اور زیادہ لاڈ پیار اور غیر ضروری فیور دینا, یہ 3 چیزیں جو ہے یہ بہت زیادہ نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہیں بچے کی فیوچر کے لیے. تو اس کا جو مین پرابلم ہوگا وہ پھر ایجوکیشن میں ہوگا. ایجوکیشن میں وہ مار کھائیں گے. ایسے بہت سارے جو ہے بچے ہم نے دیکھے ہیں جو والدین کی غیر ضروری لاڈ پیار اور غیر ضروری جو ہے فیور یا غیر ضروری جو ہے کیا نام ہے اور فیسیلیٹیٹنگ کی وجہ سے وہ پیچھے رہ گئے ہیں, اور ایک غریب کا بچہ جس کو باپ نے 2 پیسوں سے پالا ہے اور غربت میں اس کو بڑا کیا ہے, وہ آگے جا کے بہت زیادہ کامیابی حاصل کرتے ہیں. اکثر یہ ہوتا رہتا ہے. تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کی اسلامک حدود کے اندر, اسلامی اقدار کے مطابق اس کی پرورش کریں. اصل میں میرا تعلق ایجوکیشن سے ہے, لیکن یہ میں جنرل انسٹرکٹر کے طور پہ یہاں پہ جو ہے لیکچر دیتا رہتا ہوں. میری یہ خواہش بھی ہے اور یہ میری دلچسپی ہے اس کے اندر کہ میں کچھ نہ کچھ پیغام اپنے سامعین کو دوں, اور خاص طور پہ میرے ٹارگٹ جو ہیں وہ والدین ہیں. ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے بچوں پہ کام کریں, اپنے والدین کو سمجھائیں, ارد گرد کے جو معاشرے میں والدین ان کو سمجھائیں کہ اپنے بچوں پہ کام کریں. میرا عنوان ابھی ختم ہو چکا ہے محترم ناظرین. اب میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ میرے اس ویڈیو کو دیکھ لیں پورا, اور اگر کوئی بحث طلب کوئی ٹرمز ہیں تو اس کے اوپر آپ اپنے رائے کمنٹ سیکشن میں دے سکتے ہیں. اگلی ویڈیو کے لیے اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.